اللہ کے رسول سے عشق والا یہ پروگرام انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ کو یہ پروگرام بہت زیادہ پسند آئے گا، اور پروگرام پسند آئے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ میرے آقا کی محبت دنیا کے کونے کونے میں پہنچے۔ یہی ہمارے اس چینل کا مقصد ہے۔ اللہ کے رسول دانائے غیوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے بارے میں لوگ غلط فہمی پیدا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دین اسلام زبردستی تلوار کے دم پر یا طاقت کے زور پر پھیلایا گیا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، میرے آقا نے تو اپنی رحمت والی نگاہوں سے، اپنے کرم والی نگاہوں سے اس دین کو پوری دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا ہے۔ ایک عیسائی خاتون جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، بچہ چھوٹا ہے، اور غریبی کے یہ حال ہے کہ پورے جسم کے اوپر ایک ہی کپڑا، وہ بھی تار تار ہو جاتا ہے۔ بچہ چھوٹا تھا، سمجھتا نہیں تھا۔ جب بچہ بڑا ہوا تو ماں کا یہ حال اس سے دیکھا نہیں گیا۔ ماں سے کہنے لگا کہ ماں اب میں کیا کروں، کہاں سے مدد لوں، اب میرا میں جو ہے اس حال کو دیکھ نہیں سکتا۔ اگر تمہاری اجازت ہو تو چچا بہت پیسے والا ہے، اس کے پاس جاؤں اور مدد لے کر کے آؤں۔ ماں نے کہا کہ بیٹا تو چچا کو نہیں جانتا، وہ بڑا ظالم ہے، جابر ہے، تجھے وہاں سے نا امیدی لگے گی۔ پھر بھی کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اسے میری معصومیت پر ترس آ جائے۔ وہ جاتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے کہ چچا میں آپ کا بھتیجا ہوں اور مجھے مدد کی ضرورت ہے۔ چچا وہیں سے ہی اس کو پھٹکار دیتے ہیں اور 10 باتیں سنا کر کے وہاں سے روانہ کر دیتے ہیں۔ بچہ روتا روتا جب واپس گھر آ رہا ہے تو ایک صحابی رسول راستے میں مل جاتے ہیں، کہ پوچھتے ہیں کہ بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ نا امیدی ہاتھ لگی، کسی نے میری مدد نہیں کی، میری والدہ کا یہ حال مجھ سے نہیں دیکھا جا رہا۔ کہ بیٹا کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اسی مکہ کی سرزمین پر ایک رحمت للعالمین آقا جو ساری جہان کے لیے رحمت بن کر کے آئے ہیں، ان کی بارگاہ میں چلا جا۔ جو اس دربار کے اندر جاتا ہے نا امید ہو کر کے نہیں آتا ہے۔ میں اپنی والدہ سے پہلے اس کی اجازت لے لوں، کیونکہ ہمارا مذہب دوسرا ہے اور ان کا مذہب دوسرا ہے۔ والدہ کے پاس جاتا ہے، جا کر کے کہتا ہے کہ ممی میں وہاں جانا چاہتا ہوں۔ کہ بیٹا میں نے تو ان کا نام سنا ہے، جو ان کے پاس جاتا ہے وہ انہی کی بھاشا بولنے لگتا ہے اور انہی کا ہو کر کے رہ جاتا ہے۔ کہ امی میں جاؤں گا تو صحیح، لیکن جا کر کے پہلی شرط یہ رکھ دوں گا کہ مجھے آپ کا دین قبول نہیں کرنا۔ بیٹا اگر یہ شرط رکھتا ہے تو میری تجھے اجازت ہے۔ بچہ جاتا ہے، میرے رحمت والے آقا صحابہ کرام کے جرمٹ میں جلوہ افروز ہیں، اور جو ہے میرے آقا اپنی پیاری پیاری باتوں سے تمام صحابہ کرام کو سیراب کر رہے ہیں۔ تقریر کے دوران، خطبے کے دوران نگاہ اس بچے پر پڑ جاتی ہے، اپنا خطاب وہیں روکتے ہیں اور اس پیارے بچے کو پاس میں بلاتے ہیں کہ بیٹا کیسے آئے ہو؟ کہ آیا تو مطلب سے ہی ہوں، لیکن ایک شرط ہے آقا کہ میں آپ کا دین قبول نہیں کروں گا۔ کہ بیٹا دین قبول نہیں کرنا، لیکن حاجت تو بتا کہ حاجت کیا ہے؟ کہ میری والدہ کے جسم کے اوپر ایک ہی کپڑا ہے اور کئی سالوں سے اس کو دھوتی ہے، اسی کو پہن لیتی ہے، وہ بھی تار تار ہو چکا ہے۔ جب تک بچہ تھا سمجھتا نہیں تھا، اب سمجھنے لگا ہوں تو مجھے شرم آنے لگی ہے۔ آقا اگر آپ میری مدد کر سکے تو مدد کر دیں۔ میرے آقا نے جیسے ہی اس بچے کی بات کو سنا، اپنی رحمت والی چادر اتار کر کے اس بچے کو دے دی۔ بچہ اپنی قسمت پر ناز کرتا ہوا کہ آج کسی آقا نے میری مدد کی ہے، اور جا کر کے اپنی والدہ کے جسم پہ وہ چادر کو ڈال دیتا ہے، اور جیسے ہی نور والی چادر اس بیوہ عورت کے اوپر جسم پہ جاتی ہے، دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ بچہ اس چادر کو لے کر کے
جب ماں کے پاس میں پہنچا، ماں کو اس چادر کو اڑا دیا، نور والی چادر اس جسم کے اوپر آنا تھا، دل کی دنیا بدل گئی۔ پکارا کہ بیٹا کیا بات کہا تھا تو نے؟ کہا کہ امی میں نے یہ کہا تھا کہ مدد کے لیے تو آیا ہوں لیکن میں آپ کا دین قبول نہیں کروں گا۔ کہ بیٹا اس دنیا کے اندر کون ایسی مدد کرتا ہے؟ جب یہ نور والی چادر میرے جسم پہ آ گئی ہے تو کیوں نہیں ہمیں اس آقا کا دیدار کرنا چاہیے، ان کے چہرے پاک کی زیارت کرنی چاہیے جنہوں نے بنا کسی لالچ کے ہماری مدد کر دی۔ بچے کا ہاتھ پکڑ کر کے رحمت للعالمین آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچی، اور جیسے ہی نور والی نورانی جو ہے چہرے پاک پہ آپ کی نگاہ پڑتی ہے اور قدموں میں گر جاتی ہے، فوراً پکارتی ہیں اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اور داخل ایمان ہو جاتی ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، میرے آقا نے تو دین کو ایسے پھیلایا ہے، اس طرح سے لوگوں کے دلوں میں جو ہے ایمان کی شمع روشن کی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عشق رسول عطا فرمائے اور عشق رسول میں ڈوب کر کے نماز روزے کا اور دین کا پابند بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یقین ہے کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آئے گا، زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، تو انشاءاللہ یہ پروگرام پوری دنیا میں پہنچے اور اس سے دین کی تبلیغ کا حق ادا ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔